بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين خاتم النبيين بطه وياسين ومن آل محمد اللهم صل على محمد ثم الصلاة على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين المظلومين الغر الميامين ولعنة الله على أعدائهم وأوصيهم أجمعين أما بعد فقد قال علي بن موسى الرضا عليه السلام كلمة لا إله إلا الله حسني ومن فعل حسني آمن من عذابي یہ مجلس علماء السنت کی شہادت کی سلسلہ چند جملے قرآن کی شہادت کی سلسلہ اور سب سے پہلے اس کا بسم اللہ شہادت کا سلسلہ یہ حدیث جس کی روایت کا شرح حاصل کیا اس کو حدیث سلسلہ الصحابہ کہتے ہیں اور اس کو مشہور کتب حدیث میں سب سے زیادہ مشہور حدیث اور سب سے زیادہ معتبر حدیث اس کے سلسلے روایت میں ہر طرح کا مشہور ہوگی، اس لیے کہ جتنی بھی احادیثیں واقع ہیں تو ان کے سلسلے روایت میں یعنی راویوں کے جو سلسلہ ہے اس میں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی غیر معصوم ضرور، مثلا کسی صحابی نے رسول اسلام سے حدیث سنی تو اگر وہی سلسلہ ہے یعنی وہ صحابی ہے اور رسول اسلام ہے تو رسول کے بعد صحابی غیر معصوم، اور اگر اس صحابی سے کسی اور نے سنی تو کم سے کم 2 غیر معصوم۔ اسی طرح اگر کسی حدیث میں 6 راوی ہے، 7 راوی ہے، 8 راوی ہے تو وہ اوپر کے کچھ معصوم امام یا رسول، لیکن باقی جو ہے سب غیر معصوم۔ لیکن یہ ایک حدیث ایسی ہے کہ جس میں روایت نقل کرنے والا بھی امام اور معصوم اور جس سے نقل کی جا رہی ہے وہ بھی سارے کے سارے معصوم اور یا امام کے ہیں۔
اسی لیے اس حدیث کو حدیث سلسلہ السحر، سحر کا معنی ہوتا ہے سونا، یعنی ایسا راویوں کا سلسلہ کہ جو سونے سے زیادہ قیمتی ہو۔ اچھا، اس کی ایک دوسری وجہ بھی ہے جو اس کو کہتے ہیں حدیث سلسلہ الضعف، کیا وہ نقل ہے کہ یہ حدیث ایسی ہے کہ جب آدمی نے ارشاد فرمایا کہ اس کے بعد اس حدیث کو سونے کے پانی سے یا سونے کے پتھر سے یا سونے سے اتنا زیادہ لکھا گیا کہ اس کو حدیث سلسلہ الضعف کرنا عجیب و غریب حدیث ہے۔ اگر یہی ایک حدیث امامت کے اس بات کے لیے سامنے رکھی جائے تو امامت اور خلافت کا سارا مسئلہ ہی ہوگا۔ امام ارشاد فرما رہے ہیں کلمۃ لا الہ الا اللہ حسبی، لا الہ الا اللہ جس کو کہہ کے جو مسلمان ہوتے ہیں، لا الہ الا اللہ جو حق باطل کا فاصلہ ہے، لا الہ الا اللہ جو کفر اور اسلام کا فاصلہ ہے، یہ کلمہ امام کہتے ہیں کہ یہ حسبی، ایک لوہے کا مضبوط قلعہ، کلمہ لا الہ الا اللہ جو ہے یہ لوہے کا مضبوط قلعہ۔ فمن دخل حصنی، جو شخص اس لوہے کے مضبوط قلعے میں داخل ہو جائے، آمن من عذابی، تو پروردگار عالم کا اعلان ہے کہ وہ میرے عذاب سے محفوظ ہو گیا، امان پا گیا۔ بڑی اچھی حدیث ہے۔ خالی اگر اسی جگہ رک جایا جائے تو میرے خیال میں سارے مسلمان دنیا کے جتنے بھی ہیں، چاہے انہوں نے دل سے لا الہ الا اللہ کہا ہو یا زبان سے، سب کے سب جنتی، جتنے بھی مسلمان ہیں، چاہے وہ منافقی کیوں نہ ہو۔ منافق کہتے ہیں اس کو کہ زبان سے کرنا پڑے اور ظاہر کی سے کافروں سے اور اسلام کے دشمنوں سے جا کے مل جائے، جیسے کہ قرآن میں آیات بھی ہیں اور بہت سارے واقعات بھی ہیں کہ یہاں پر لوگ مدینے میں رسول اللہ کے ساتھ رہتے تھے اور یا رسول اللہ ہم تو آپ کے ساتھ، یا رسول اللہ ہم تو آپ کے ساتھ، کلمہ پڑھے، نماز پڑھے، اور یہاں کی ایک ایک حرکت کی خبر مکے والوں کو خاتمہ کو دی۔ تو ایسے لوگوں کے لیے آیات نازل ہوئی جو اسلام کو مشت کی جانب سے پس پردہ نقصان پہنچا رہے ہیں، اسی کو منافق ہے، زبان سے کچھ دل سے کچھ۔ اس اعتبار سے جو بھی زبان سے کلمہ لا الہ الا اللہ کہہ دو نجات پا گئے۔ لیکن یہ حدیث یہیں پہ نہیں رکی، اگر یہیں پہ رکی تو 73 فرقے کا مسئلہ ہی ختم ہو جائے۔ 73 رسول کی حدیث 73 فرقے ہوں گے، ایک جو ہے ناجی ہے، جنتی ہے، اور باقی سب کے سب جو ہے گمراہ۔ تو اگر یہ حدیث اسی جگہ پہ رک جاتی تو پھر 73 کا مسئلہ ہی نہیں تھا، جو بھی کلمہ پڑھے اور 73 اور 74 سب کے ساتھ ماشاء اللہ سے الحمدللہ ساتھ جنت۔ لیکن مسئلہ یہاں پہ نہیں رکا، امام کو مامون نشید نے اپنے دربار میں بلایا، جو مدینے سے اور وہاں تک کا جو راستہ تھا، سی بات ہے کاروان اور قافلے سے اسی سے گزرتے تھے، اس میں کچھ بیچ میں شیعہ بستیاں تھیں۔ تو اس نے مامون رشید نے ان لوگوں کو بھیجا تھا تقریباً 200 سپاہی اور سالار کے ساتھ، اس کو یہ حکم دیا تھا کہ جو اصلی راستہ ہے اس راستے سے امام کو نہیں جانا، بلکہ ایسے راستوں سے گھماتے ہوئے لے کے جانا کہ
کہ ایک تو لوگوں کو اندازہ بھی نہ ہو کہ ادھر کدھر سے جائیں، اور دوسرے جن راستوں میں شیعہ بستی نہ پڑے. لوگوں نے بڑی کوشش کیا اس طرح سے آواز ہوتی ہے کہ مدینہ اور مدینے سے جو ہے بغداد جانا پڑا. سیدھا راستہ تو اس میں ایران کا کوئی دخل نہیں تھا، لیکن یہ کاروان کدھر سے گزارا گیا تو ایران سے ہوتے ہوئے. اور ظاہر بات ہے اس زمانے کے ایران کی شیعہ نہیں کہیں پہ لوگ رہتے. لیکن نیشا پور ایسی آبادی تھی کہ جہاں پر شیعوں کی ایک بڑی تعداد. اب جب پتہ یہ چلا کہ امام جو ہے نیشا پور کی طرف سے گزریں گے، تو جب تک امام نیشا پور جائیں پہنچے تب تک آس پاس کے قریب سے شہر دیہات جہاں جہاں بھی امام کے چاہنے والے تھے، السلام سے عقیدت رکھنے والے تھے، وہ سارے لوگ نیشا پور میں جمع ہوئے. اچھا، یہ خبر ان لوگوں کو نہیں تھی جو امام کو لے کے جا رہے تھے کہ نیشا پور میں اتنی بڑی جو ہے تعداد، اتنی بڑی جو ہے وہاں پر تعداد جو ہے وہ جمع ہو جائے گی امام کے سامنے. اب جب یہ وہاں پر پہنچے تو وہاں پر ایک عجیب و غریب منظر، بیچ میں کہیں کہیں پہ چند شیعہ بستی ہے، چند لوگ یا چند گھر مطلب پڑے، تو ان لوگوں نے چاہا کہ امام سے ملاقات کر لیں یا روک لیں، تو ان لوگوں نے روکنے نہیں دیا. اچھی بات ہے، ایک باقاعدہ 200 وزیر دستہ ان کے ساتھ اور وہ بھی جنجوک ہو گئی. اس میں عام لوگ جو ہے وہ بھی حکومت سے کیسے کوئی ٹکرا سکتے ہیں، وہ ملاقات کی کوئی اجازت نہیں. لیکن جب وہاں پہنچے وہ جگہ ایک جگہ ہوگی تقریباً الگ الگ روایتیں ہیں، 10,000 16,000 18,000 اتنے وہاں پر مجمع کے علاوہ راوی موجود تھے. اس طرح سے آج کل آپ لوگ آن لائن جو ہے سارے پروگرام دیکھتے ہیں، سنیے لائیو پروگرام دیکھتے ہیں. اسی طریقے سے راوی، روایت لکھنے والے، کاغذ قلم، اپنا جو بھی جس چیز کی بھی اس وقت چیزیں لکھی جاتی ہیں وہ لے کے بیٹھے ہوئے تھے کہ امام کے تہنے مبارک سے جملہ نکلے اور ہم لکھے. آپ اندازہ لگائیں کہ 18,000 16,000 تعداد معمولی نہیں ہے صرف لکھنے والوں کی، رائٹرس، اتنے رائٹر موجود تھے وہاں. تو اس میں کافی جو ہے صحابی یا ان سے جو ہے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، ان سے ان کے گھر کے یا ان کے جو بھی تابعین تابعین جو بھی کافی پہلے بیت ہے اسلام سے نزدیک یا رسول اسلام کے زمانے سے نزدیک جنہوں نے رسول کو دیکھا تھا، وہ لوگ بھی اس میں موجود تھے. اور ایسے لوگ بھی تھے جو بعد میں انہوں نے کلمہ پڑھا اور رسول اللہ کو نہیں دیکھا، مدینہ نہیں دیکھا، اہل بیت کو نہیں دیکھا، آدھار کو نہیں دیکھا. وہ لوگ اس شوق میں آئے تھے کہ رسول کے جانشین کو دیکھنے کہ وہ ہے کیسے چلتا ہے، کیسے بولتا ہے، کیسا دکھتا ہے، کیسا کپڑا پہنتا ہے، کیسا مزاج ہے اس کا. اس شوق میں بھی کافی لوگ آئے تھے. کچھ تو عقیدت میں تھے اور کچھ صرف دیکھنے اور تماشائی میں تھے. بہت بڑا تو ان کی ضرورت نہیں ہوئی کہ اتنے بڑے مجمع کی مخالفت کر سکتے. ان لوگوں نے کہا بھائی ہم کو تو ملنا ہے، مجمع نے درخواست کی کہ بھائی ہم کو تو ملنا ہے، امام سے ملاقات کے بغیر جو ہے ہم ان کو آگے سواری نہیں بڑھنے دیں گے. مجبور امام کی سواری رکی اور رکنے کے بعد میں امام نے جو ہے اس کا عہدہ ہٹایا اور ہٹانے کے بعد
یہ حدیث کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم کلمۃ لا الہ الا اللہ اسم امام بول رہے ہیں، لوگ لکھ رہے ہیں. فمن دخل الاسم کلمہ لا الہ الا اللہ لوہے کا ہے، مضبوط سنگلا بلا ہے، اور جو اس میں داخل ہو گیا وہ ہمارے عذاب سے نجات پائے. یہ کہہ کے امام نے اپنی ہماری جو بھی انتظام کیا تھا اس کا پردہ گرایا، کیونکہ بڑے اہتمام سے جا رہے تھے کہ لوگ امام کو دیکھنے نہ پائیں راستے میں. اور سواری 2 سے 4 قدم آگے بڑھی، اس کے بعد اب امام نے خود سواری کی اور کیا ٹھہرو، سواری لے کے چل رہا تھا، اس سے کیا ٹھہرو. پھر امام نے جو ہے پردہ ہٹایا، اور ہٹانے کے بعد آپ کے ساتھ پردہ ہے یہ شرط ہا وہ شروع کے ہاں، یعنی حدیث یہاں پہ رکی نہیں ہے. اب امام نے حدیث کو آگے بڑھایا. اب امام نے جو حدیث کو آگے بڑھایا تو 73 اور 1 جو ہے 72 اور 73 میں ایک نجات راضی ہے اور جو ہے باقی جو ہے گمراہ ہے، وہ اعلیٰ مسئلہ امام کو واضح کرے. شرطها وشروطها وأنا من شروطها. جو میں نے کہا کہ کلمہ لا الہ الا اللہ سنگلا کلا ہے، جو اس میں داخل ہو جائے وہ اللہ کے عذاب سے نجات پا جائے گا. یہ شرط ہے، ایسے نہیں بنا شرط کے نجات ملنے والی نہیں ہے. وأنا من شروطها، اور اس کی شرطیں اور میں ان میں سے ایک شرط ہوں. امام کا کہنے کا مقصد تھا کہ اس کی کم سے کم 12 شرطیں ہیں. وہ 12 پہلے امام سے لے کر آخری امام تک، وہ مین شروع تھا. ان 12 شرطوں میں میں ایک شرط ہوں. یعنی امام کا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ کلمہ لا الہ الا اللہ نجات کو دے گا، لیکن امامت کے بغیر نہیں. نجات تو دے گا لیکن 12 اماموں کے بغیر نہیں. نجات تو دے گا لیکن علی کے بغیر نہیں. نجات تو دے گا لیکن حسن کے بغیر نہیں. نجات تو دے گا لیکن حسین کے بغیر نہیں. نجات تو دے گا لیکن زین العابدین کے بغیر نہیں. نجات تو دے گا لیکن محمد باقر کے بغیر نہیں. نجات تو دے گا موسی کاظم کے بغیر نہیں. نجات تو دے گا میرے بغیر نہیں. اور یہاں تک یہ سلسلہ باغے تک چلے گا. امام عسکری کے بغیر نجات نہیں مل سکتی. امام نقی کے بغیر نجات نہیں مل سکتی. امام تقی کے بغیر نجات نہیں مل سکتی. اور سب تو سب جب تک آخری حجت کا انتظار نہیں کرو گے جب تک نجات نہیں ہوگی. یہ ہدایت اور امامت، ولایت اور خلافت، ان تمام چیزوں کے لیے، ان سب کے حل کے لیے بہترین حدیث ہے کہ اگر انسان اس کو جو ہے سمجھ لے تو خلافت کا مسئلہ سمجھ میں آ جائے گا، ولایت کا مسئلہ سمجھ میں آ جائے گا، امامت کا مسئلہ سمجھ میں آ جائے گا، رسول کی جانشینی کا مسئلہ سمجھ میں آ جائے گا. تو کوئی جھگڑا ہی نہیں ہے. اسی لیے یہ جو رسول اسلام کو کہنا پڑا کہ ہمارے بات 73 فرقوں میں ایک ناجی ہے اور باقی جو ہے گمراہ ہے، وہ صرف اس لیے کہ رسول کہہ رہے ہیں، لوگ سمجھ رہے ہیں لیکن عمل نہیں. ائمہ اطہار علیہ السلام کو لوگ دیکھ رہے ہیں، جس بات کا اعتراف کر رہے ہیں کہ ان سے پڑھ کے کوئی نہیں، لیکن منافقت کر مان نہیں رہے. گھر پہ آ کے کہتے ہیں تم جیسا کوئی نہیں. آپس میں دوستوں میں کہتے ہیں تم جیسا کوئی نہیں، لیکن مجمع میں ماننے کو تیار نہیں. کیوں؟
اس لیے کہ اگر مجمع میں مان لیں گے تو پھر ان کی خلافت کہاں جائے گی؟ اگر مجمع میں مان لیں گے تو پھر ان کی جو سازشیں ہیں، جو ان کے پلان ہیں، سارے پھر ہو جائیں گے۔ وہی سازشیں اور پلان جو ہے جو رسول اسلام کے زمانے سے چل رہے تھے، کہ رسول اسلام کے بعد جو کون ہوگا، کیونکہ جب انہوں نے دیکھا کہ چاروں طرف سے سب مسلمان ہو رہے ہیں، مسلمان ہو رہے ہیں، اب کافرین اور دشمنوں میں جو ہے مجمع دھیرے دھیرے کم ہوتا چلا جا رہا ہے، یہودی بھی سرنڈر ہو رہا ہے اور کفار مکہ بھی جو ہے وہ بھی سب مسلمان ہو گئے، تو تیرا کوئی راستہ ہی نہیں۔ تو اب بہترین جو ہے ان کے لیے راستہ یہ تھا، خود بھی مسلمان ہو جاؤ، رسول کے ساتھ ہو جاؤ، جہاں ملے اس میں کھاتے ہو۔ امام حسن علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوگا؟ امام حسن علیہ السلام کو جو پہلو میں جو خنجر مارا تھا، کسی دشمن نے تھوڑی مارا تھا، کسی دشمن کی ہمت نہیں تھی کہ علی کے آگے یا امام حسن علیہ السلام یا امام حسین علیہ السلام کے نزدیک آگے جنگ کر سکے۔ پہلو میں خنجر کس نے مارا تھا؟ منافق نے، جو رسول جو امام کے ساتھ جنگ کر رہا تھا اس نے مارا تھا۔ مولا کائنات کو جو ہے مسجد میں ضربت کس نے لگائی؟ باہر کا دشمن نہیں آیا تھا، جو علی کے پیچھے نماز پڑھ رہا تھا اسی نے ضربت لگائی۔ حسین کو شہید کرنے والے کون تھے؟ کوئی باہر سے آئے تھے، کوئی نان مسلم تھے، غیر مسلم تھے؟ ارے کتنے ایسے تھے جو صحابی تھے، کتنے ایسے تھے جو صحابیوں کے بیٹے تھے، کتنے ایسے تھے جو صحابیوں کا خاندان کے تھے، ان لوگوں نے جو ہے مل کے امام حسین امام کے ساتھ دیے، وہاں سے بلایا گیا کہ آپ کو ہم ولی عہد بنائیں گے، اور اس اہتمام سے لے کر آئے، کوئی جو ہے میں چاہنے والا ملے نہ پائے، لوگوں کو پتہ نہ کسے مل پائے، مطلب ایک خفیہ مشن۔ اس کے بعد میرے بہتان میں گئے، بڑا معمول میں جو ہے استقبال کیا، اور لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ ہم امام کو بڑے چاہنے والے ہیں، عقیدت رکھنے والے ہیں، بڑا اچھا استقبال کیا گیا، وہ کسی جگہ رہنے کا انتظار کیا گیا، لیکن امام نے کہا نہیں، میں یہاں کہیں نہیں رہوں۔ پھر کہا یا تو ایک چھوٹا سا حجرا گھر کمرہ مسجد کے آس پاس میں ان کو دیا جائے، اور نہیں تو میں مسجد کروں گا۔ اس لیے کہ امام کو ایک دن کا ٹائم دیا گیا تھا کہ مطلب دربار سجا دیا جائے، لوگ بلا لیے جائیں استقبال کے لیے، اور جو درباری لوگ ہیں، درباری علماء ہیں، درباری جو ہے ان کے مدرا اور کام کرتے ہیں، سارے لوگ جو ہے جمع ہو، اس کے بعد اس میں جو ہے امام کو بلا کے استقبال کیا جائے۔ تو اس کے لیے امام کو کچھ وقت کے لیے بات ٹھہرایا گیا، لیکن امام نے کہا گیا تو میں مسجد میں ٹھہروں گا، اور یا تو مسجد کے آس پاس میں پھر گزارا کر دیا جائے۔ ہم تمہارے عالیشان محلوں میں رہنے والے نہیں ہیں گوڑیاں نشین، لیکن آسمانوں تک ضرورت ہے۔ ضرورت ہے عمر والے ضروری نہیں ہے کہ پتھر کے محلوں میں رہنے والا جو ہے اس کے پاس اختیار ہو، لیکن حکومت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک جسموں پر حکومت ہوتی ہے، ایک دلوں پر حکومت ہوتی ہے۔ جسموں کی حکومت کب تک رہتی ہے؟ جب تک حاکم کے پاس پاور ہے، طاقت ہے، فوج ہے، پیسہ ہے، خزانہ ہے۔ جہاں اس کا خزانہ ختم، جہاں اس کا پاور ختم، جہاں اس کی طاقت ختم، حکومت ختم۔ اچھا، اور جسموں کی جو حکومت ہے وہ محدود رہتی ہے، لیکن اس طرح آج کل ملک ہیں اسی طرح پہلے بھی تھے، بس یہ ہے کہ پہلے تھوڑا کچھ بڑے تھے، چھوٹے ہو گئے، چھوٹے تھے وہ بڑے ہو گئے، لیکن سرحدیں اسی طرح تھیں، اور ہر ملک کا حاکم الگ تھا، ہر ملک کا ماحول، ہر ملک کا جو رسم و رواج۔ آپ مثلاً ہندوستان میں ہے تو آپ کا حاکم کون ہے؟ ہندوستان کے لوگ ہی ہیں، لیکن امریکہ میں چلے جائیں اب آپ کے اوپر یہاں والا حکومت نہیں کرے، وہاں والا کرے گا۔ آپ یورپ کے کسی ملک میں چلے جائیں، اب آپ کے اوپر نہ ہندوستان والا حکومت کرے گا، نہ وہاں والا کرے گا، یورپ والا کرے گا۔
کہ جو جسموں کی حکومت ہے آپ جگہ بدلنے سے حاکم بدلے گا، اور حاکم کی جو حکومت ہے نا یہ محدود رہے گی، بارڈر ختم، آپ کے ملک کی حد ختم، حکومت ختم، اختیار ختم۔ لیکن جو دلوں کی حکومت ہوتی ہے، نہ زمانے کی قید، نہ زمین کی قید، نہ ملک کی قید، نہ بارڈر کی قید، نہ سرحد کی قید، کسی بھی چیز کی قید نہیں۔ اور یہی تو فلسفہ لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتا کہ جب محرم آتا ہے تو دیکھتے ہیں کہ امریکہ میں بھی جو ہے فرش ادا بچھی اور حسین کا پرچم لگا ہے، ہندوستان میں بھی فرش ادا بچھی اور حسین کا پرچم لگا ہے، پاکستان میں بھی فرش ادا بچھی ہے اور حسین کا پرچم لگا ہے، یورپ اور افریقہ میں چلے جائیں وہاں بھی حسین کی فرش ادا بچھی ہے اور حسین کا پرچم لگا۔ لوگ یہ سمجھ نہیں پاتے کہ جہاں جاؤ پوری دنیا میں حسین کا پرچم ایک ہے، حسین کی رضا خانہ ایک ہے، حسین کی مجلس ایک ہے۔ وجہ کیا ہے؟ یہ سب جسموں پر حکومت کیے ہیں، لہذا ان کو جسمانی حکومت کا اندازہ ہے۔ ان کو یہ نہیں پتا کہ اہل بیت نے جسموں پر حکومت نہیں کی ہے، انہوں نے دلوں پر حکومت کی ہے، جس کی نہ کوئی سرحد ہے، نہ کوئی ملک ہے، نہ کوئی جگہ ہے۔ درود بھیجیں محمد والے۔ بڑا اہتمام کیا گیا اور دربار میں بڑے شان و شوکت کے ساتھ ضرور ہوا، بڑا اچھا استقبال ہوا، کیونکہ اس کو ایک پروپگنڈا کرنا تھا۔ اچھا آج کل آپ پروپگنڈا بڑا اچھا سمجھ سکتے کہ 10 سال 5 سال 6 سال سے پہلے اگر آپ کو بتایا جاتا ہے تو آپ کو سمجھ نہیں آتا، کیونکہ ہندوستان میں 6 سال سے پروپگنڈے کو حکومت چل رہی ہے، اس لیے پروپگنڈا جو ہے آپ کو بڑا اچھا سمجھ میں آتا ہے۔ تو اس کا سارا جو ہے فوکس جو ہے اسے دکھاوے پہ، پروپگنڈے پہ اور لوگوں پر۔ حقیقت کیا ہے تو بعد میں اس نے اپنے عمل سے ظاہر کیا، لوگوں کو یہ محسوس کیا جائے کہ یہ اہل بیت کا چاہنے والا۔ وجہ کیا ہے؟ مامون اور امین دونوں سگے بھائی تھے، ان دونوں میں حکومت میں جھگڑا تھا، مامون جیت گیا، امین ہار گیا، اور مامون کی فوجیوں نے امین کا سر کاٹ کے لایا۔ اب حکومت میں 3 قسم کے لوگ تھے، ایک مامون کے ماننے والے، ایک اس کے بھائی امین کے ماننے والے، اور ایک ان دونوں کے خلاف اہل بیت کے ماننے والے۔ چونکہ اہل بیت علیہ السلام سے تعلق رکھنے والے جتنے بھی لوگ تھے ان کا ہی نظریہ تھا، اور آج بھی ہے، کہ ان کی حکومت رسمی ہے، اصل مالک اہل بیت، جو بھی اس زمانے کا امام ہے اس کو مالک۔ تو اس نے سوچا کہ 2 محاذ پر 2 طرف ایک ساتھ جنگ کرنا مشکل ہے، لہذا ایک دشمن کم کیا جائے۔ اب چونکہ امین کا سر کاٹا جا چکا تھا، فوج ہار چکی تھی، اور اس کے ماننے والوں کو تو یہ قانون بیٹھا نہیں سکتا تھا، تو اس نے سوچا کہ امام کو بلا کر اور اہل بیت کے طرفدار جو ہیں کم سے کم ان کو ٹھنڈا کر دیا، یہ ایک محاذ ہمارے لیے بند ہو جائے، پھر ایک محاذ پہ جنگ کر لیں گے، جب ان کو اچھے سے ہرا لیں گے تو پھر ان کو بھی کچلنا آسان ہے۔ اس مقصد کے تحت یہ سارا پروپگنڈا پورا چل رہا ہے۔ اب آپ دیکھیں امام کی مسئلہ ہے کہ امام تو وہ ہمارا یہی نظریہ ہے، ہمارا عقیدہ یہی ہے کہ جس کے پاس غیب کا علم ہو، جس کے پاس قیامت تک کی جانکاری ہو، امام وہ ہے ہی نہیں کہ جو آج کے بعد کر کے جانے نا۔ امام تو وہ ہے کہ جس طریقے سے ہم آج اس وقت دیکھ رہے ہیں، امام وہ 10 سال 20 سال 50 سال آج بھی صحیح دیکھے۔ علم لدنی کیا ہے؟ علم غیب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو چیز ہم دیکھ نہیں سکتے، کچھ سالوں میں بعد آئے گی، کچھ صدیوں میں بعد آئے گی، وہ امام اس وقت دیکھ رہا ہے۔ امام نے جواب دیا، کہا کہ فرزند رسول میں آپ کو بادشاہت دے رہا ہوں، یہ لیجیے آپ بادشاہ آپ کے حوالے۔ تو امام نے مسکرا کے جواب دیا کہ یہ والی بادشاہت تم ہی لوگوں پر دیتے، ہماری بادشاہ تو علی والی تھی کہ حکومت ہوتے ہوئے بھی بوریے میں بیٹھے اور گھٹنے سے جو ہے جو کی سوکھی روٹی توڑ رہے ہیں۔
दो कपड़ा लिया है, मामूली और एक थोड़ा सा कीमती। जो कीमती था वो गुलाम को दिया, जो मामूली था खुद पहना। ये हमारे ये नहीं कि हाकिम जो है वो 1.5 लाख का सूट पहने और पब्लिक जो है उसके तन पे कपड़ा ही ना रहे। कहा ठीक है, आप हुकूमत नहीं लेना चाहते, बादशाह नहीं बनना चाहते, तो आप एक काम कीजिए, आप हमारे वली है बन जाइए। इमाम ने कहा कि भाई भाई वली है तो मतलब क्या होता है? वली है का मतलब ये होता है कि जब आप चले जाएं दुनिया से तब आपकी जगह हम बादशाह बने। कहाँ हो गया? तो मतलब नहीं होता है। कहा लेकिन मैं तो तेरे से पहले जो दुनिया से जाऊंगा, मैं तो तुझसे पहले दुनिया से जाऊंगा। इसलिए क्योंकि इमाम को मालूम था कौन किस तरह शहादत होने वाली है और कौन शहीद करने वाला है। लिहाजा अपनी इमाम अपनी शहादत की खबर जो है दरबार में दे पहले ही कि मैं वली है, इसलिए नहीं बन सकता कि मैं तेरे बाद नहीं रहूंगा, तो तुझसे पहले इस दुनिया से जाऊंगा। अच्छा, अब वो आगे मजबूर हो गया, इमाम मानी है। तो इसने इमाम को फिर धमकी दी, तो इमाम के पास कोई चारा रास्ता नहीं। तो इमाम ने कहा कि ठीक है, मैं एक शर्त में तेरी जो है वो मेरा एक शर्त, पहले जब तक तू जिंदा है मैं तेरे किसी काम में दखालत नहीं दूंगा, बादशाह के किसी भी मामलात में दखालत नहीं दूंगा। लेकिन ये एक चीज से दो शिकायत करता है, एक तो इनकी वलीअहद बना के लोगों को खुश कर दिया जाए, और दूसरे जो भी हुकूमत का गलत काम हो वो इमाम के जिम्मे डाला जाए, इमाम को बदनाम किया जाए। तो इमाम ने पहले इनकार किया, लेकिन जब उसने धमकी दी और बड़े ढीले हवाले और हटके चले, तो इमाम ने कहा कि ठीक है, मैं तेरे बाप को रहूंगा ही नहीं, लेकिन तेरी जिंदगी में भी मैं कुछ काम नहीं करूंगा और तेरे मामलात में बिल्कुल दखल नहीं। इमाम ने इस जुमले से इसकी इस साजिशों को भी नाकाम कर दिया है कि हर बुराई इमाम के हवाले करे और हर अच्छाई अपने हवाले। कोई खुदा न खास्ता कोई बुरा काम हो गया और बुरा काम तो करते ही थे, तो किसके पहले ऊपर नहीं किया है, तो उनकी जिम्मेदारी अपना नहीं कर, और जो अच्छा काम अगले बादशाह ने किया तो इमाम ने उसको पहला सिलसिला चल जाएगा। रोज को रोज इमाम के चलने वालों की तादाद पूरा शहर जो है चारों तरफ इमाम की जो है नाम के चर्चे हो रहे हैं। लोग बादशाह भूल गए, दरबार भूल गए, मामूल का नाम भूल गए, कोई भी मसला हो इमाम को करना। इमाम ने बड़ा मुख्तसर मामूली सा एक मकान लिया था, दरबार में जो है कहा कि इमाम को मना करते हैं कि दरबार में नहीं करते, और बाकायदा इमाम ने शर्तें लगाई कि देखो मेरे दरवाजे पे पहरेदार और सिपाही नहीं खड़े, मेरा दरवाजा 24 घंटे साहिब के लिए, साहिबों के लिए और मोमिनीन के लिए, लोगों के लिए खुला रहेगा, और मेरे यहाँ आने वालों की न कोई तलाशी होगी, न कोई छानबीन होगी, न कोई कुछ नहीं। क्या मुझको मारने के लिए आ रहा हूं, तुमसे उससे कोई मतलब नहीं। ये सारी शर्तों के साथ इमाम ने महल के बाहर या महल के किनारे एक मामूली सा मकान दिया और वहां लेकिन रोज बरोज इमाम की जो मकबूलियत हो रही, बहुत सारे वाकयात हुए इमाम को जलील करने के लिए। इसने बहुत सारे मुनाज़रे रखे, बड़े बड़े उलमा को बुलाया, इसने हर मजहब के उलमा को और बैठा दिया। नहीं आप सोचे कि सैकड़ों की तादाद में दूसरी दूर दूर से, दूसरे मुल्कों से, दूसरे शहरों से उलमा बुलाए गए हैं, मतलब यहूदी भी है, ईसाई भी है, और जो जो उस वक्त मजहब थे हर मजहब के 5 से 10 कम से कम आलिम बैठे हुए, सैकड़ों की तादाद में आलिम। एक तरफ इतना बड़ा मजमा और एक तरफ सिर्फ एक शख्स तरफ वो सवाल कर रहा है उसका जवाब दे, वो सवाल कर रहा है उसका जवाब दे, वो सवाल कर रहा है उसका जवाब दे रहे हैं। मौला कायनात ने क्या कहा था, अगर मसनद इल्म बिछा दी जाए
तो मैं तौरेत वालों का तौरेत से जवाब दूंगा, ज़बूर वालों का ज़बूर से जवाब दूंगा, इंजील वालों का इंजील से जवाब दूंगा और कुरान वालों का कुरान से जवाब दूंगा। बस यही पूरा मंजर इमाम ने दावा किया था। पहले इमाम ने दावा किया था, या यूं कहा जाए पहले अली ने दावा किया था और ये अली उस दावे को अमली तौर से लोगों के सामने पेश कर रहा है। ईसाई खड़ा हुआ, वो सवाल कर रहा है, उसको उसकी किताब से जवाब दे। यहूदी खड़ा हुआ, वो सवाल कर रहा है, उसको उसकी किताब से दे। मुसलमान खड़े हुए, वो सवाल कर रहे हैं, उनको कुरान से जवाब दे रहे हैं। ज़बूर वाले खड़े हुए, वो सवाल कर रहे हैं, उनको उनकी किताब से। यहाँ तक कुछ ऐसे लोग थे कि जो बिल्कुल मतलब एक ऐसे मजहब या ऐसा दीन था कि जिसके मानने वाले बड़े मुख्तसर थे। लोग उनके दीन और मजहब का नाम तक नहीं जानते थे। इमाम ने उनका जवाब भी उनकी किताब से दिया कि तुम्हारी किताब में फला पेज पे फला लाइन नहीं लिखा, तौरेत में फला पेज पे फला लाइन नहीं लिखा, इंजील में फला पेज पे फला लाइन नहीं लिखा। किताब हाथ में ले, नहीं बताइए किताब हमारी पढ़ा आपने कैसे? ज़बूर वाले ये बताइए कि किताब हमारे हाथ में है, आप किताब भी नहीं ली है। हमारी किताब, हमको किताब लाना पड़ा, आप किताब भी नहीं लिए, आपकी किताब है भी नहीं, आप इसको मानते भी नहीं, फिर भी हमारी किताब से पेज और लाइन के साथ में आप हवाला दे रहे हैं। यही तो फर्क है हमारे और तुम्हें। तुमको पढ़ने के बाद भी नहीं याद रहता है, लेकिन हमारा जब पहला खाना काबा में आता है तो 3 दिन की उम्र में चारों आसमानी किताबों को एक साथ पढ़ देता है। दुरूद भेजो मोहम्मद और आगे भी उसने एक बाकायदा एक साजिश और प्रोग्राम बनाया और उसके तहत जो है इमाम की शहीद करने का एक पूरा दुनिया से नुकसान करने का पूरा एक खाका तैयार किया और उसके तहत सफर पे निकले। सफर पे निकलने के बाद उस जिसका नाम आता है मशहद, पूरा उसका खुरासान है और यहाँ पर इमाम के शहादत की साजिश की अमल में लाया। ये साजिश तो उसी वक्त थी कि जब वहाँ से सफर शुरू हुआ, लेकिन हर चीज़ थी कि किसको कहाँ में मारा जाएगा। इसका एक वजीर था, पहले इसको मारने का नंबर था, उसको मारा गया और उसके बाद में दूसरा इमाम को शहीद करने कई एक हरबे इस्तेमाल किए, सारे हरबे पहले। आखिर में देखिए यहाँ पे कई एक रवायतें हैं। एक रवायत तो ये है कि मामूल के गुलाम, तो उस गुलाम के साथ इसने लिया था सफर, तो उससे कहा था कि तुम अपने एक हाथ के नाखून नहीं काटो, ताकि हफ्ता 10 दिन 15 दिन जो भी रास्ता सफर करेंगे नाखून बड़े बड़े होते। और उस गुलाम को बुलाया और बुलाने के बाद में उसके नाखूनों में जहर हुआ और उससे कहा कि जब इमाम आए और हमको बुलाए तो जो तुम शरबत तैयार करना वो इसी हाथ से अंगूर वगैरह जो भी निचोड़ के देना, ताकि जब हाथ से निचोड़े तो जो नाखूनों में जहर भरा है वो हरफ के साथ, मतलब ये ना लगे कि पहले से इसमें कोई जहर रखा है, एक तरी मौत लगे, मिश्रण फिक्री मौत। तो इमाम जब आए तो पसीराई के लिए जो है वो फल फूल बहुत सारी चीज़ें, और उसके बाद में उसका आवाज़ दी कि मौला के फरजंदे रसूल के लिए जो है शरबत तैयार किया जाए, और उसने जो है वो गिलास में जो हरफ निचोड़ा अंगूर का शरबत, तो उसमें वो शरबत के साथ वो जहर जो साथ होगा और खिलाया गया। और दूसरी रवायत ये है कि काला अंगूर एक सुई को जो है वो शहर में बुझाया है हमारे, और शहर में बुझाई हुई सुई उसको अंगूरों में चुभाई गई, अंगूरों में चुभाई गई ताकि वो जहर जो है अंदर। तो जाहिर सी बात, सुई की नोक कितनी बारीक होती है तो आपको अंदाजा है
اگر اس میں نمبر بھی چھپا دی گئی تو رس اتنا باہر نہیں نکلتا، تو وہ شنگور مخصوص الگ سے رکھے گئے جو اس کے سمجھے صحت تھا اور امام کی پذیرائی کے لیے دیا گیا. ایک سی بات ہے، امام خود سے تو ظاہر کھا نہیں سکتے، تو اس نے جب امام نے ظاہر وہ انگور کھانے کے لیے منع کیا تو ظاہر ایک بات ہے علم غیب کا مطلب کیا ہے، پتا ہے اس میں ظاہر ہے. کیونکہ جب امام اس نے جب مامور نے اپنے غلام کو بھیج کے اور امام کو بلوایا تھا، امام چلتے وقت انہوں نے ابا صدر کو بلا کر ساری پوری وصیت کی، اور وصیت کرنے کے بعد امام نے کہا تھا کہ دیکھو ابا صدر، اگر میں مامون کے یہاں سے نکلنے کے وقت میں اسی طریقے سے اگر نکلوں تو سمجھ لینا کہ میں ٹھیک صحیح سالم، لیکن اگر نکلتے وقت میری ابا میرے سر پہ پڑی ہو تو سمجھ لینا کہ مامون کا مقصد پورا ہو گیا اور میں جلدی اس دنیا سے جانے لگا. امام نے پہلے منع کیا، اس کے بعد اس نے اشارہ کیا اور چاروں طرف سے اس کو موڑی ہوتے ہیں، اس کو نیزے اور تلوار اور اس کے ساتھ امام کو لے لیا. تو مامون کا یہ جملہ ہے کہ دیکھیے مرنا تو آج آپ کو ہے، چاہے اس سے مریے یا اس سے، مطلب اگر آپ انگور نہیں کھاتے تو آپ کو جو ہے قتل کیے جائے، اور اگر انگور نہیں کھاتے تو قتل نہیں ہے، اس سے زیادہ. اب یہاں پر امام کی مسئلہ یہ تھی کہ پورا شہر امام کے چاہنے والوں سے شیعوں سے بھرا تھا. اگر امام کا خدا نخواستہ قتل ہو جاتا تو پورے شہر میں ہنگامہ اور فساد برپا ہوتا. اس میں جتنے بھی شیعہ تھے سارے شیعہ ڈھونڈ کے مارے گئے. بھائی امام کو شہید تو ہونا ہی ہے، اس نے صاف کہہ دیا یا اس سے یا اس سے، لیکن اگر قتل کی صورت میں تو ظاہر سی بات یہ ہو تو امام نے اتنی بڑی تعداد کی جان بچانے کے لیے امام نے مجبوراً 2 سے 3 انگور مشکل سے کھانے، اتنا شدید زہر تھا اس کو. امام نے 2 سے 3 انگور کھائے ہوں گے، اس کے بعد میں اس کو چھوڑ دیا. مامون کہہ رہا ہے کہ حسن رسول اور کھائیے بسم اللہ، اور آپ کے لیے وہ کہاں سے منگوایا ہے اور یہ ہے خاص طور سے یہ ساری جو چاپلوسی کی باتیں. امام نے کہا کہ مامون تیرا مقصد پورا ہے، اتنا میرے لیے کافی ہے. اس کے بعد امام اٹھ کے چلے اور دروازے سے باہر نکلنے لگے. آبا صاحب کی گاڑی بس آبا صاحب سمجھ گیا، وہیں سے آبا صاحب کو بنے 2-3 دن کے مسائل کے طرف آبا صاحب پیچھے پیچھے دوڑ رہے. امام کوئی خراب نہیں کر رہے، سر ٹکائے ہوئے آبا صاحب کے اوپر. جیسی پوری وصیت امام نے کی تھی کہ اپنے حجرے میں چلے گئے، دروازہ بند کر لیا، آبا صاحب باہر بیٹھے. آبا صاحب سے کہا کہ دیکھو میرے انتقال سے پہلے میرا بیٹا ہے، اس سے ملے گا اور کوئی نہ اس کو دیکھ سکتا ہے نہ کوئی مل سکتا. نئے امام مدینے میں، نئے امام کو جیسی خبر ہوئی کہ امام کو باپ کو زہر دیا گیا، آپ کو وہاں سے چلے، سب سو رہے تھے، صرف ابا صاحب دروازے پہ بیٹھے امام کا انتظار. جیسے امام پہنچے تہذیب سن سلام کیا، زیارت کیا، دروازہ کھولا، امام باپ کے پاس پہنچے، بس خوشی کی سلام کیا. بس چند لمحے امام کے باقی تھے، امام انتظار کر رہے تھے. امام نے اپنی امامت کے سارے فرائض اور منصب اپنے بیٹے کے حوالے کیے اور اس کے بعد امام دنیا سے رخصت کر گئے. جیسے امام نے دنیا سے جو ہے رخصت لی، ویسے نئے امام کے مطلب ہونے کی آواز بڑھ گئی. اور سب نے دروازہ کھولا، کیا دیکھا کہ امام دنیا سے جا چکے. نہلایا گیا، غسل و کفن دیا گیا، حکومت کے لوگوں کے ساتھ مامون ننگے پیر آگے وغیرہ آگے چل رہا. سارے حکومتی لوگ امام کے جنازے کے آگے یا پیچھے ننگے پیر تشییع جنازہ کے لیے چل رہے.
بیٹا موجود ہے، کوئی غسل و کفن بھی دیا، نماز بھی پڑھی، اتنا بڑا مجمع امام کو لے کر چلا. یہ عزیزارو، 8ویں امام بھی غریب الغربا اور حسین علی بھی غریب الغربا، لیکن دونوں غریب الغربا میں ایک فرق ہے، یہ بھی بے وطن وہ بھی بے وطن، لیکن دونوں بے وطن اور دونوں غریب میں ایک فرق ہے کہ جب حسین کا جنازہ، جب حسین کی شہادت ہوئی، بیٹا سرحانے موجود تو تھا لیکن ہاتھوں میں ہتھکڑی ہوتی، پیروں میں بیڑی ہوتی، گلے میں خار داغتا ہوتا. امام زین العابدین علیہ السلام کو دیکھ کر یہی صدمہ ہوا، ایک مرتبہ چیخ مار کے رونے لگے. جناب زینب نے کہا کیا بیٹا کیا ہوا؟ کہا تو بھی جان آپ نے نہیں دیکھا، ان لوگوں نے انصاف نہیں کیا، اپنے کشتوں کو تو دفن کر لیا لیکن میرے بابا کا جنازہ بے غسل و کفن اس کے اوپر پڑا ہوا ہے. اتنی شدید دھوپ ہے، زمین جل رہی ہے لیکن بدن کے اوپر کپڑا تک نہیں. ایک بھی اماں، ارے میں اپنے باپ کا بیٹا، اپنے باپ کے سرحانے موجود ہوں لیکن اتنا مجبور کہ اپنے بابا کو دفن بھی نہیں کر سکتا، اپنے بابا کو کفن بھی نہیں دے سکتا. آج کے امام بڑے خوش نصیب تھے کہ بیٹا سرحانے موجود ہے، نماز پڑھنے کے لیے بیٹا موجود ہے، غسل کفن دینے کے لیے، تشییع جنازہ کے لیے اتنا بڑا مجمع. لیکن میرے مولا بھی غریب تھے، تشییع جنازہ کہا، ایک بیٹا تھا وہ بھی غسل و کفن نہیں دے سکتا. ہمارے اس مختصر عمل کو قبولے کے درجے باعث اور پورا شور زمانہ چل رہا ہے، ہر شخص کر رہا ہے، سنما ہے تو بغیر اس موضوع کی بات